ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول یہ عشق مشکل ہے کہ کس نمبر 21 لے کے آئی ہوں۔ مما، چھٹیوں کے بعد ہمارے ٹیسٹ ہیں، ہم جائیں گے اتنی دور، پھر واپس آئیں گے تو تیاری کب کریں گے؟ آپ جائیں بابا کے پاس، وہ بھی آپ کو اتنا مس کر رہے ہوں گے، آپ کو دیکھیں گے تو بہت خوش ہو جائیں گے، ہم دونوں یہاں رہ لیں گے۔ مگر میں کیسے بیٹا؟ وہ تذبذب کا شکار تھی۔ اچھا اگر ماہے کہے گی تو آپ اس کی سن لیں گی نا؟ ماہے کی آواز پر ان دونوں نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں وہ بلینکٹ اپنے گرد لپیٹے کھڑی تھی۔ ماہے، دیکھیں خالہ، سردی میں آپ کے پاس آ گئی، اس لیے کہ آپ میری بات سنیں اور اپنی پیکنگ سٹارٹ کریں۔ کل آپ جا رہی ہیں زین خالو کے پاس۔ مگر خالہ پلیز، اگر آپ میری وجہ سے انکار کر رہی ہیں تو مت کریں، میں اور میرب ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، آئی پرومس۔ دیکھیں آپ کل ہی جا رہی ہیں۔ ہاں، کیونکہ بعد میں ٹکٹس کا مسئلہ ہوگا۔ اب ہو گیا فائنل، آپ جا رہی ہیں۔ اب آپ پیکنگ کریں، میں ٹکٹ بک کرتی ہوں۔ میرب کی پھرتیاں عروج پر تھیں۔ ماہی نے جلدی سے عائشہ کا وارڈروب چیک کیا۔ عائشہ ان دونوں کی پھرتیاں دیکھ کر سر پکڑ کر رہ گئی۔ تیرا کوٹ کہاں ہے عالم؟ وہ جو ابھی گھر آیا تھا، آواز پر اس نے سر اٹھا کر صوفے پر بیٹھے عاقب کو دیکھا۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تیرا انتظار، مزے سے کہتے اس نے ٹیبل پر دونوں پاؤں پھیلائے۔ واہ، لگتا ہے نیا ٹرینڈ آیا ہے، بنا جوتے کے باہر گھومنا۔ شٹ اپ۔ شرٹ کے اوپری بٹن کھولتے وہ اس نے آستین کے کف کوہنیوں تک موڑے تھے۔ اتنی سردی میں بنا کوٹ اور جوتوں کا گھومنا پاگلوں کا کام ہے، اور مجھے لگتا ہے تو پاگل ہو گیا ہے۔ سگریٹ سلگاتے اس نے بنا کچھ بھی کہے سر صوفے کی پشت سے ٹکایا۔ ہاں کر لے اگنور، جتنا کرنا ہے کر لے، مگر میری بات سے تو منہ نہیں موڑ سکتا، نہ ہی تیرے اس طرح کرنے سے حقیقت بدل سکتی ہے۔ نفرت کرنے کے چکر میں عالم صاحب کو محبت نے جکڑ لیا ہے۔ اپنی بکواس بند کر، اور وہ رہا دروازہ، وہاں سے بالکل سیدھے سیدھے نکل جا، اس سے پہلے کہ میں تجھے دھکے دے کر نکالوں۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہتے اس نے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ عاقب نے تعصب سے اس پتھر دل انسان کو دیکھا۔ کیا؟ خود سے جنگ لڑنا بند کر دے عالم، جو ہوا اس میں ماہے کا کوئی قصور نہیں۔ اگر بدلہ لینا ہے تو دوسرے طریقے سے لے، اپنی محبت کو جانے مت دے۔ میرے بھائی، محبت بہت مشکلوں سے ملتی ہے، اگر ایک بار چھن جائے تو پھر کبھی بھی نہیں ملتی۔ تو کب سے لو گرو بن گئے؟ عالم نے اس کا مذاق اڑایا۔ عاقب نے دانت کچکچاتے اسے گھورا تھا۔ مت مان میری بات، لیکن جب بعد میں پچھتائے گا نا، پھر مجھ سے مت کہنا۔ یہ نفرت بہت بری چیز ہے، یہ ایک ایسی آگ ہے جو تم دونوں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ یا تو اسے اپنا لے یا اس سے دور چلا جا، مگر کھیل مت کھیل۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہا ہوں، جاتے ہوئے دروازہ بند کر کے جانا۔ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے وہ سگریٹ بجھاتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹتے اس نے سکون سے آنکھیں موندی تھیں، مگر آنکھیں موندے وہ نازک سا سراپا ایک بار پھر نظروں کے سامنے آیا تھا۔ عاقب ٹھیک کہتا ہے، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، بھولے سے کہتے وہ مسکرایا تھا۔ ہسپتال کے یخ بستہ کوریڈور میں وہ دونوں اس وقت مضطرب سے بیٹھے تھے۔ وہ ابھی ابھی نماز پڑھ کر آیا تھا، پچھلے 24 گھنٹوں سے وہ یہاں تھا۔ یشم تم گھر جاؤ، بھابھی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ واصف کے کہنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ آج اس مقام پر میری وجہ سے ہے، واصف میں کیسے اسے اکیلا چھوڑ دوں؟ سیٹ سے اٹھ کر وہ آپریشن تھیٹر تک آیا تھا۔ اس کے دل، اس کے بھائی کی آج یہ حالت تھی، وہ اسے کیسے اکیلا چھوڑ جاتا؟ یشم، ایسے یہاں رہو گے تو بیمار پڑ جاؤ گے، اور یہ بات واصف کو بالکل اچھی نہیں لگے گی۔ گھر جاؤ، فریش ہو، پھر آ جانا۔ میں ابھی ہوں نا یہاں، پھر رزاق بھائی بھی آنے والے ہیں۔ وہ وہاں سے آنا نہیں چاہتا تھا، مگر واصف کے اصرار اور بنفشے کا سوچتے وہ راضی ہو گیا۔ پورے راستے اس کا دھیان ہاسپٹل کی طرف رہا تھا۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے وہ فریش ہوا تھا۔ یشم کافی۔ وہ گہری سوچ میں بیٹھا ہوا تھا جب بنفشی اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ واصف بھائی کیسے ہیں اب؟ ویسے ہی جیسا اتنے سالوں سے ہے۔ دعا کرو بنفشی اس کا آپریشن کامیاب ہو جائے۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں یشم؟ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، مجھے پورا یقین ہے، خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ یشم کے دونوں ہاتھ تھامے وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ بنفشے، مجھے لگا تھا وہ بدل گئی ہے، اس کے ساتھ اتنا برا ہوا ہے، اب وہ کبھی پرانی راہ پر نہیں جائے گی۔ مگر یشم، بنفشے نے اسے روکا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یشم ماضی کو یاد کرے۔
وہ میرے دوست سے اس کا سب کچھ چھین گئی بنفشے، اس کی اولاد، اس کی آنکھوں کی چمک۔ کیا ہو گیا میرا دوست؟ میں جب جب اسے دیکھتا ہوں میرا دل پھٹ جاتا ہے۔ کاش وہ ہماری زندگیوں میں نہ آتی، کاش۔ یشم، وہ میرے بھی تو بھائی تھے نا، مجھے بھی اتنی ہی تکلیف ہے۔ پلیز آپ خود کو قصوروار مت ٹھہرائیں یشم، پلیز۔ کافی پئیں اور تھوڑا ریسٹ کریں، پھر ہم دونوں ہاسپٹل جائیں گے۔ روم میں اندھیرا کرتے اس نے یشم کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ اسے ذہنی سکون کی ضرورت تھی۔ یشم کے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ کہیں ماضی میں نکل گئی تھی، وہ وقت جب ان کی زندگیوں میں صرف اور صرف خوشیاں تھیں۔ لیکن پھر وہ وقت آیا جو ان سب سے سب کچھ چھین کر لے گیا۔ ماضی، زندگی خوشیوں سے بھری تھی۔ زین اپنی جاب کے سلسلے میں مانچسٹر میں تھا، جبکہ عائشہ میرب اور تقی چھٹیاں گزارنے آئے تھے اور سب بنفشے کے پاس رہ رہے تھے۔ واسق اور آرزو دبئی میں تھے۔ زندگی میں ایک سکون تھا، خوشیاں تھیں۔ واسق اور آرزو واپس پاکستان آ رہے تھے۔ بنفشے آبان کو تیار کر رہی تھی جب یشم نے اسے اطلاع دی۔ کیا واقعی؟ ہاں، ابھی اس کی کال آئی تھی، کہہ رہا تھا کہ اگلے ہفتے تک وہ پاکستان میں ہوگا۔ تو کیا وہ ڈائریکٹ یہیں آئیں گے؟ ہاں، آرزو کو ابھی تک اس کی فیملی نے قبول نہیں کیا ہے، مگر اب اسے یقین ہے کہ ابتہاج کو دیکھ کر وہ ضرور اپنا دل نرم کر لیں گے۔ بابا، تاج آ رہا ہے، آبان خوشی سے چہکا۔ وہیں بنفشے نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ آبان، کتنی بار کہا ہے بھائی بولا کرو، وہ بڑے ہیں آپ سے۔ میرے شہزادے کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی چھوٹا ہے، سیکھ جائے گا۔ آپ جاؤ بیٹا، میرب کب سے ویٹ کر رہی ہے۔ کیوں ٹینشن لیتی ہیں آپ مسز؟ آبان کے جاتے ہی یشم نے اسے اپنے حصار میں قید کیا تھا۔ بچہ ہے، سیکھ جائے گا، ابھی سے اتنی سختی کریں گی تو کیسے کام ہوگا؟ وہ بہت نرمی سے اس کے گال چھوتے اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، مہربان، محبت کرنے والا۔ آج گھر میں رونق کا سا سما تھا۔ واسق اور آرزو آ گئے تھے۔ واپس اپنوں میں آ کر واسق کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آرزو اس سے بہت اچھے سے ملی تھی، مگر نہ جانے کیا ہوا کہ اچانک وہ ہنستے ہنستے چپ ہو گئی، اور پھر رات تک اس کا موڈ ایسے ہی رہا۔ واسق شرمندہ تھا، مگر یشم نے اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا۔ اپیا، میں میرب اور آبان کو سلانے لے جاتی ہوں، آپ لوگ باتیں کریں۔ زین کی بھی کال آنے والی ہے۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں عائشہ؟ ابتہاج کی بھی نیند کا ٹائم ہے۔ ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ عائشہ خوش دلی سے کہتی اسے اپنے ساتھ لیے اوپر چلی گئی۔ واسق، کیا ہوا ہے؟ کیوں پریشان ہے؟ واسق کو پریشان دیکھ کر وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ مجھے نہیں پتا یشم، مگر آرزو کا رویہ یہاں آنے سے پہلے بالکل ٹھیک تھا۔ اس کا علاج چل رہا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ جس فیز سے گزری ہے وقت لگتا ہے، مگر اب تو اتنے سال ہو گئے ہیں، مجھے ڈر ہے اس کا یہ رویہ ابتہاج پر برا اثر نہ ڈال دے۔ ایسا نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، تیری محبت نے اسے اتنا بدل دیا ہے، پھر اس کی میڈیسن بھی تو چل رہی ہے نا۔ بس میں نہیں چاہتا یشم میرا گھر ٹوٹے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ میری بیوی ہے، میرے بیٹے کی ماں ہے۔ شروع میں تو وہ ابتہاج کو بھی قبول نہیں کرتی تھی، میں نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے۔ آئی ایم سوری واسق، میری وجہ سے۔ شٹ اپ یشم، کاش میں تجھے آرزو سے شادی کا نہ کہتا۔ تو پاگل ہے، فضول باتیں چھوڑ، یہ بتا تجھے میرا وعدہ یاد ہے نا؟ ہاں بالکل یاد ہے، تو میرا سمدھی ہے۔ گڈ، بس میں اپنا وعدہ یاد دلوانے آیا ہوں۔ وہ واسق تھا، موڈ ٹھیک کرنا اچھے سے جانتا تھا۔ کل میں حویلی جا رہا ہوں، دعا کرنا اماں کا موڈ ٹھیک ہو۔ تو آمرہ بھابھی سے بات کر، رزاق بھائی سے میں نے کی ہے، وہ دونوں میرے ساتھ ہیں، مگر اماں کا تو تجھے پتہ ہے نا۔ خیر ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، اگر نہیں مانی تو بابا اور ماما دونوں ہیں نا تیرے ساتھ، تو ٹینشن مت لے۔ یشم نے اسے مطمئن کرنا چاہا تھا، اور وہ ہو بھی گیا تھا۔ عائشہ، تم زین سے بہت محبت کرتی ہو نا؟ آبان کو سلاتے عائشہ نے چونک کر آرزو کو دیکھا، جو کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، جبکہ ابتہاج اور آبان دونوں سو چکے تھے۔ وہ مجھ سے زیادہ کرتے ہیں، یہ بات کہتے اس کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھرے تھے۔ آرزو نے بغور اس کے چہرے پر بکھرے رنگوں کو دیکھا۔ تم ابھی تک اس کے ذکر پر شرماتی ہو؟ وہ ہنسی تھی، مذاق اڑانے والی ہنسی۔ تمہارا بیٹا نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ تقی، آج صبح عزیر آیا تھا تو اس کے ساتھ ضد کر کے چلا گیا، عزیر سے بہت اٹیچ ہے۔ عزیر تمہارا بھائی؟ ہاں صحیح۔ ویسے ایک بات پوچھوں، اگر تمہیں برا نہ لگے؟ ہاں پوچھو نا۔ نہ جانے کیوں عائشہ کو اس کا رویہ عجیب سا لگا تھا، اس کی نظریں جسم میں چبھتی سی محسوس ہوئی تھیں۔
وہاج نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اس کے بعد بھی تم نے زین سے شادی کیوں کی؟ کیسا بے تکا سوال تھا۔ وہاج اور زین کا کیا تعلق؟ وہ دونوں کزن تھے۔ وہاج نے جو کیا اسے اس کی سزا مل چکی ہے۔ ہاں، اس نے بہت برا کیا تھا میرے ساتھ، بہت برا۔ جانتی ہوں، میرا دل کرتا ہے کبھی کبھی وہ میرے سامنے آئے اور میں اس کا دل چیر کر رکھ دوں۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ عائشہ کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ تم مجھ سے ڈر رہی ہو عائشہ؟ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ مسکرائی تھی، پر اسرار سی مسکراہٹ۔ عائشہ کو اپنا سانس گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ آرزو مزید کچھ کہتی، بنفشے کمرے میں آ گئی۔ آرزو، واسق بھائی تمہیں بلا رہے ہیں۔ اوکے، تو میں چلتی ہوں، گڈ نائٹ۔ عائشہ کو گہری نظروں سے دیکھتے وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ عائشہ، تم ٹھیک ہو؟ بنفشے سب سن چکی تھی، جبھی وہ فوراً سے کمرے میں آ گئی۔ ہاں پیا، ماہے سو گئی؟ نہیں، بابا کے پاس ہے۔ 2 مہینے پہلے ہی اس کے گھر ماہے ہوئی تھی۔ یہ نام اس کے دادا نے رکھا تھا۔ اپیا، آرزو کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی میری واسق بھائی سے بات ہوئی ہے، وہ ماضی کو بار بار یاد کر رہی ہے۔ اللہ پاک اسے صحت دے، آمین۔ تم جاؤ، سو جاؤ۔ جی، زین کا میسج آیا تھا، وہ بزی ہیں، تو کل ہی بات کروں گی، اسے کہتے عائشہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مگر بنفشے گہری سوچ میں تھی۔ آنے والے کئی دن ان کے لیے خوش آئند ثابت ہوئے تھے۔ عائشہ واپس جا رہی تھی۔ واسق اور آرزو حویلی میں تھے۔ واسق نے ٹھیک کہا تھا، اماں بیگم نے عالم کی خاطر آرزو کو قبول کر لیا تھا۔ زندگی مخصوص رفتار سے گزرنے لگی تھی۔ یشم اور بنفشے عائشہ اور تقی کو چھوڑنے ایئرپورٹ آئے تھے۔ عزیر سے چھوڑنے جا رہا تھا۔ وہ دونوں اندر جا چکے تھے۔ ان دونوں کا ارادہ واپسی پر لنچ کرنے کا تھا، مگر واسق کی کال نے ان کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ پریشان تھا، ان دونوں کو فوراً حویلی پہنچنے کا کہہ رہا تھا، اس لیے وہ دونوں بنا وقت ضائع کیے فوراً حویلی کے لیے نکلے۔ واسق، یہ سب کیا ہے؟ آرزو کو مجھ سے طلاق چاہیے یشم، وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ یشم، وہ ابتہاج کو مجھ سے دور لے جانا چاہتی ہے۔ وہ پریشان تھا، حد سے زیادہ۔ میں بات کرتی ہوں آرزو سے، آپ ٹینشن مت لیں۔ واسق کو تسلی دیتے وہ آرزو کے پاس آئی تھی جو بیڈ پر بیٹھی تھی۔ تو تمہیں وکیل بنا کر بھیجا واسق نے؟ آرزو، بنفشے تم کچھ مت کہنا، کیونکہ تمہاری بہن نے مجھ سے میری محبت چھین لی۔ وہ لوگ خوش ہیں، تم خوش ہو، مگر میں تکلیف میں ہوں۔ زندگی نے دیکھو میرے ساتھ کیا 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 ہے۔ وہ ابھی تک زین سے محبت کرتی تھی۔ بنفشے کو جھٹکا لگا تھا۔ آرزو، زین، واسق سمجھتا ہے میں پاگل ہوں، مگر نہیں، میں چاہتی تھی وہ مجھے چھوڑ دے، اس نے نہیں چھوڑا۔ مجھے گھٹن ہوتی ہے اس سے۔ میں اچھی نہیں ہوں بنفشے، میں زین کو نہیں بھول سکتی۔ آئی ایم سوری۔ اگر تم اور یشم نہ ہوتے بیچ میں تو زین آج میرا ہوتا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو میں بات کروں گی واسق بھائی سے، مگر ابھی تم طلاق مت لو، ابتہاج کا سوچو۔ بنفشے نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، سوچتی ہوں۔ آئی ایم سوری، میں نے تمہیں تنگ کیا۔ وہ فوراً سے اس کی بات مان گئی۔ بنفشے نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ واسق کو تسلی دیتے وہ گھر آ گئے۔ یہ جانے بغیر کہ ایک طوفان ہے جو آنا باقی ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ہی گہری نیند میں تھے جب آرزو کی آنکھ کھلی۔ اس نے ساتھ سوئے واسق کو ایک نظر دیکھا۔ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا، مگر آرزو، وہ چاہ کر بھی اس کی محبت قبول نہیں کر سکی۔ وہ زین کو دل سے نکال ہی نہیں سکی۔ دل بھر کر واسق کو دیکھتے اس نے 5 سالہ ابتہاج کو گود میں بھرا۔ آئی ایم سوری واسق، مجھے تمہارا ساتھ نہیں چاہیے۔ واسق کو کہتے وہ اپنا بیگ نکالتے کمرے سے نکل گئی۔ یشم کی آنکھ بجتے موبائل کی وجہ سے کھلی تھی۔ گھڑی صبح کے 6 بجا رہی تھی۔ اس وقت واسق کی کال؟ اس نے پہلی فرصت میں کال ریسیو کی تھی، اور جو بات اس نے سنی اس نے یشم کی نیند بھگ سے اڑائی تھی۔ بنا وقت ضائع کیے وہ گھر سے نکلا تھا۔ واسق کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا۔ آرزو کو ڈھونڈتے اس نے پورا گھر چھان مارا، مگر وہ کہیں ہوتی تو ملتی۔ واسق نے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل ہو رہی تھی مگر وہ ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بھی سوچتا، اس کے موبائل پر میسج آیا تھا، میں جا رہی ہوں اپنے بیٹے کو لے کر، کبھی پیچھے مت آنا واسق۔ تم وہ اذیت محسوس کرو گے جو مجھے ہوتی ہے جب میں اپنی محبت کو خود سے دور دیکھتی ہوں۔ یشم اور بنفشے نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، میں تم سب کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میسج ملتے ہی اس نے سب سے پہلے یشم کو کال کی تھی اور خود تیزی سے گھر سے نکلا تھا۔ وہ اس کی اولاد کو سے چھین کر لے جا رہی تھی۔
بنا کچھ بھی سوچے وہ رش ڈرائیونگ کرتے وہ بس سے ایئرپورٹ پر جانا چاہتا تھا۔ اس کی سپیڈ بہت تیز تھی، وہ جلدی میں تھا، اتنی جلدی میں کہ وہ سامنے سے آتے ٹرک کو دیکھ نہیں سکا۔ دونوں کا تصادم ہوا تھا، سب تباہ ہو گیا تھا، سب کچھ۔ زخمی وجود کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ اسے اسٹریچر پر لٹایا گیا، لوگوں کا شور، چیخ۔ اس نے آنکھیں بند ہونے سے پہلے یشم کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تھا، وہ رو رہا تھا، اور پھر سب اندھیرا۔ وہیں دوسری طرف ابتہاج کو سینے سے لگائے وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ تمہارے بابا مر گئے بیٹا، اور یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے، یشم یوسف زئی کی وجہ سے ہوا ہے۔ 5 سالہ بچے کو سینے سے لگائے وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی، اور وہ بچہ حیرانی سے اپنی ماں کو روتے سسکتے دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے وعدہ کرو میرے بچے، اس انسان کی اولاد کی زندگی برباد کر دو گے، وہ بھی ایسے تڑپیں گے جیسے میں تڑپ رہی ہوں، وعدہ کرو مجھ سے۔ اپنا ہاتھ اس معصوم کے آگے پھیلائے وہ اسے غلط راہ کی طرف لے جا رہی تھی۔ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر اس معصوم نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ وہ برباد کر دے گا یشم یوسف زئی کو۔ اور آج کھیل کی ابتدا ہونے کو تھی۔ گھنٹے دن، ہفتے، مہینے، سال میں بدلنے لگے تھے۔ وقت بھلا کب کسی کے لیے رکا ہے جو ان کے لیے رکتا؟ ان کے بچے بڑے ہو رہے تھے۔ زندگی نے ایک آزمائش کے بعد اب انہیں سکون دیا تھا۔ نہ جانے کتنے سال گزر گئے تھے، انہوں نے حساب بھی رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس حادثے کو یاد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یشم آپ جا رہے ہیں نا؟ بنفشے کی آواز پر سر ہلاتے یشم نے اپنی تیاری مکمل کی تھی۔ بچے بھی تیار تھے، سب تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھے ان کا رخ حویلی کی جانب تھا۔ ہر بار وہاں جاتے سوچا تھا، اپنا آپ قصوروار لگتا تھا۔ گاڑی حویلی کے احاطے میں داخل ہوئی تھی تو وہ اسے وہیں نظر آیا، ہمیشہ کی طرح لان میں بیٹھا ان کا منتظر۔ واسق چاچو، ماہے اور ابان دوڑ کر اس کے پاس گئے جو باہر بیٹھا ان کا منتظر تھا۔ کیسے ہو؟ یشم نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ٹھیک ہوں، بس ماضی یاد کرنا چاہتا ہوں، یاد ہی نہیں آتا۔ وہ پھیکا سا مسکرایا تھا۔ اس ایک حادثے نے اس سے بہت کچھ چھین لیا تھا۔ ڈاکٹرز نے بہت مشکل سے اسے بچایا تھا، مگر وہ اپنی یادداشت کا ایک بڑا حصہ کھو چکا تھا۔ اس یادداشت میں نہ آرزو تھی نہ ابتہاج، اسے بس یشم یاد تھا، اپنے گھر والے یاد تھے۔ زندگی نے اس پر ترس کھایا تھا، وہ اپنا دردناک ماضی بھول گیا تھا۔ کوثر جہاں واسق کی ماں تھی، ان کے 2 ہی تو بیٹے تھے، رازق اور واسق۔ اسمارہ ان کی بڑی بہو تھی، بارز اور آسیہ 2 بچے۔ ان کی خواہش تھی واسق کی شادی کی۔ وہ مشکل سے مانا تھا کیونکہ جانتا تھا وہ بیمار ہے، نارمل نہیں ہے، مگر آمرہ نے گزرتے وقت میں ثابت کر دیا تھا، ہم سفر مخلص ہو تو مشکل زندگی بھی پھولوں سے بھری لگتی ہے۔ ان دونوں کی بیٹی پشمینہ یشم کی لاڈلی تھی۔ وہ ٹھیک تھا، ہر چیز ٹھیک تھی، مگر اس حادثے نے اسے بڑی تکلیفیں دی تھیں۔ رازق بھائی نے بہت مشکل سے ابتہاج کا معلوم کیا تھا۔ اتنے سالوں میں سب بدل گیا تھا۔ سال گزرے، بچے بڑھتے چلے گئے کہ ایک دن اچانک واسق کے دل میں تکلیف سے اٹھی۔ ایکسیڈنٹ کے وقت کئی کانچ اس کے جسم میں گھس گئے تھے جو آج تک اندر تھے، اور اب اس کا آپریشن تھا۔ ماضی کی تلخ یادیں وہ کبھی نہیں بھول سکے تھے۔ بنفشے کو یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ایک نظر یشم کو دیکھا جو اس کی گود میں سر رکھے گہری نیند میں تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اسے اندھیروں سے نکالا تھا۔ وہ سب کے لیے خود کو قربان کرتا آیا تھا۔ آرزو اور واسق کی کہانی میں اس کا کردار بس اتنا تھا کہ اس نے آرزو کو واسق کے حوالے کر دیا۔ وہ دونوں اس کے دوست تھے، مگر آرزو، اس نے نہ جانے کیوں ہر چیز کا ذمہ دار یشم کو ٹھہرایا۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، محبت سنوار دیتی ہے تو بگاڑ بھی دیتی ہے۔ آرزو کی زین کے لیے محبت ایک ایسی آگ تھی جس نے سب کچھ جلا دیا تھا۔ آرزو نے اس سے کہا تھا کہ اسے اس کی محبت نہیں ملی۔ عائشہ نے اسے سب کچھ چھین لی، اس کی بیٹی کو بھی محبت نہیں ملے گی۔ قصور نہ ہوتے ہوئے بھی وہ ڈر گئی تھی، اپنی بیٹی کے لیے، میرب کے لیے، مگر نصیب میں جو لکھا ہے وہ ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ ان سب باتوں کو 18 سال گزر گئے تھے، بچے بڑے ہو گئے تھے۔ آرزو کہاں تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ ابتہاج کی یاد واسق کے دل میں گڑ سی گئی تھی، مگر وہ ایسے غائب ہوئے تھے کہ ڈھونڈنے سے بھی ان کا نشان نہیں مل رہا تھا۔ بنفشے، اتنا لیٹ ہو گیا، مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ یشم اٹھ چکا تھا۔ بنفشے نے حیرت سے گھڑی میں وقت دیکھا۔ مجھے اندازہ نہیں ہوا یشم، آپ فریش ہو جائیں پھر ہم ساتھ ہاسپٹل چلیں گے۔ یشم کو کہتے وہ اٹھ گئی۔
اس کے جاتے ہی یشم نے واسف کو کال کی تھی۔ واسک کیسا ہے؟ یشم خطرے کی کوئی بات نہیں، آپریشن ہو گیا ہے، واسک ابھی بھی آپریشن روم میں ہے، تم پریشان مت ہونا۔ تھینک یو واسف، میں بس آتا ہوں کچھ دیر میں۔ فون رکھتے وہ فوراً سے فریش ہوا تھا اور پھر بنفشی کے ساتھ اسپتال پہنچا۔ واسک ٹھیک تھا، ان کی دعائیں رنگ لی آئی تھیں۔ مانچسٹر، اوف، اب تو یہ محبت کے گیت ہی سنے جائیں گے۔ ماہک کب سے ایک ہی سانگ ریپیٹ میں سن رہی تھی۔ میرب نے تنگ آ کر اس کا موبائل اس سے چھینا۔ میرو، سانگ چھوڑو نا، مجھے بتاؤ عالم نے اور کیا کہا؟ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، مگر میرب میں کیسے ان کے ساتھ جاؤں؟ خالہ کبھی ایسے جانے نہیں دیں گی۔ تم جانا چاہتی ہو؟ میرب نے اس کا اداس چہرہ دیکھا۔ عالم جانا چاہتے ہیں۔ بے بسی سے لب کچلتے اس نے میرب کو دیکھا۔ میری بات سنو، کوئی مشکل نہیں ہے، ابھی نیو ایئر ہے، بعد میں پڑھائی ٹف ہو جاتی ہے، بہت سی لڑکیاں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رکتی ہیں، میں مما سے بات کر لوں گی، ہم دونوں وہاں رہ لیں گے۔ میرب نے اس کی مشکل کا حل فوراً سے پیش کیا تھا۔